السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آسام کے چیف منسٹر ہمنتا بسوا شرما نے اب تمام حدوں کو پار کر دیا ہے۔ اس شخص نے عام بھارتی مسلمانوں کو بنگلہ دیشی قرار دینے کے بعد رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق صرف پچھلے ماہ کے اندر 3400 گھروں کو منہدم کرنے کے بعد، بلڈوز کرنے کے بعد، اور جمعیت علماء ہند کی ایک رپورٹ کے مطابق 50,000 کے قریب خاندانوں کو بے گھر کرنے کے بعد، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل ہیں، ان سارے خاندانوں کو بے گھر کرنے کے بعد، اسی طرح مدارس اور مساجد کو منہدم کرنے کے بعد، اب اس شخص نے جمعیت علماء ہند کے لیڈران اور ذمہ داران کو بھی بنگلہ دیش بھیجنے کی بات شروع کر دی۔ دراصل یہ شخص بری طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور اس کی بوکھلاہٹ کی وجہ یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک بہت ہی بڑا سخت اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ شخص بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور اس اسٹیٹمنٹ کو یہ شخص برداشت نہ کر سکا۔ دیکھیں، جمہوریت کے اندر اور ڈیموکریسی کے اندر آپ کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، آپ کے بیان اور آپ کے اسٹیٹمنٹ کی بھی اہمیت ہوتی ہے، خاص طور پر کس شخص کی جانب سے وہ بیان آتا ہے اور کس تنظیم کی جانب سے، کس ادارے کی جانب سے وہ بیان آتا ہے، یہ بھی میٹر کرتا ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جمعیت علماء ہند ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے اور سب سے پرانی تنظیم ہے۔ جنگ آزادی سے پہلے ہی یہ تنظیم بنائی گئی تھی، یہ تنظیم وجود میں آئی تھی، اور پوری دنیا کے اندر جمعیت علماء ہند کو انڈین مسلمانوں کی نمائندہ آرگنائزیشن قرار دیا جاتا ہے، آرگنائزیشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور یہ تنظیم RSS سے پہلے بنی ہوئی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کا جنگ آزادی کے اندر، ہندوستان کی آزادی کے اندر بہت ہی بڑا نمایاں کردار رہا ہے، بہت ہی بڑا نمایاں رول رہا ہے۔ جنگ آزادی، ہندوستان کی آزادی جمعیت علماء ہند کے بغیر نامکمل ہے۔ بہرحال یہ بڑی لمبی بحث ہے، اصل ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں۔ 21 تاریخ کو جمعیت علماء ہند کا ایک جو دینی مدرسہ بورڈ ہے، اس کے اندر ایک پروگرام تھا۔ جمعیت علماء ہند کے دفتر کے اندر ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے اندر اس ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور اکابرین اور بڑے بڑے ذمہ داران موجود تھے۔ اس میٹنگ کے اندر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود تھے، جو فی الحال جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں۔ اسی طرح اس میٹنگ کے اندر دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی اس میٹنگ کے اندر تشریف فرما تھے۔ اسی طرح ان کے علاوہ اور ذمہ داران بھی، مثلا ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے۔ تو ان تمام حضرات کی موجودگی میں ایک بہت ہی بڑا اور پہلی مرتبہ اتنا بڑا سخت اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر، اس بیان کے اندر یہ کہا گیا کہ آسام میں وہاں کی حکومت جس طرح سے مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر رہی ہے، مدارس کو اور مساجد کو منہدم کیا جا رہا ہے، اور 50,000 کے قریب خاندانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ اس لیے اب حکومت کی ذمہ داری ہے اور عدالت کی، عدلیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس شخص کو فوری طور پر آسام کے چیف منسٹر کے عہدے سے ہٹایا جائے اور اس کی جگہ پر کسی اور کو چیف منسٹر بنایا جائے۔ یہ بیان جب سوشل میڈیا پر شائع کیا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے دیش کے اندر، پورے ملک کے اندر جنگل میں آگ کی طرف پھیل گیا، اور صارفین نے اپنے اپنے تبصرے لکھنے شروع کر دیے سوشل میڈیا کے اوپر۔ صارفین نے لکھا کہ جمعیت علماء ہند کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل درست ہے، اس شخص کو یعنی ہمنتا بسوا شرما کو فوری طور پر آسام کے چیف منسٹر کے عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے۔ جب یہ بات ہمنتا بسوا شرما تک پہنچی تو اس نے جمعیت علماء ہند کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کانگریس کی بی ٹیم ہے، اگر کل کو یہ کسی کانگریس کے CM کو ہٹانے کی بات کرنے لگے گی تو میں اس وقت بھی جمعیت علماء ہند کا سپورٹ نہیں کروں گا، میں کانگریس کا سپورٹ کروں گا کہ وہ کسی بھی جمعیت علماء ہند کسی بھی ریاست کے CM کو ہٹانے کی بات کرے۔ اس شخص نے مزید آگے کہا کہ مجھے اس عہدے
پر لانے اور ہٹانے کا اصل حق صرف آسام کی عوام کو ہے، نہ کہ کسی اور گروہ کو، کسی اور تنظیم کو۔ پھر اس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آگے یہ بھی کہا کہ اگر میرا بس چلے تو میں جمعیت علماء ہند کے لیڈروں کو، خصوصاً مولانا محمود مدنی صاحب کو بنگلہ دیشی گھوشت کر دوں، بنگلہ دیشی قرار دے دوں اور ان سب کو بنگلہ دیش بھیج دوں۔ اور اس شخص نے اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، اس پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ اس شخص نے ان کے جو بیانات تھے، جو بیانات کے دو کلپس بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئے تھے، ان کلپس کو لے کر اپنے ایکس ہینڈل یعنی ٹویٹر کے اوپر بھی ان ویڈیوز کو شیئر کیا۔ ایک ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ جمعیت علماء ہند کانگریس کی بی ٹیم ہے، میں ملک کے لیے سوچتا ہوں، اگر کل کو جمعیت علماء ہند کانگریس کے کسی سی ایم کو ہٹانے کی بات کرنے لگے، ہٹانے کی مانگ کرے گی تو میں اس وقت بھی اس کی مخالفت کروں گا، میں جمعیت علماء ہند کا بالکل سپورٹ نہیں کروں گا۔ یہ فیصلہ صرف عوام لے سکتی ہے، لیکن کانگریس جمعیت علماء ہند کے اس بیان کا خیر مقدم کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمنتا بسوا شرما یہ پہلے کانگریس پارٹی ہی کے اندر تھا، لیکن پھر بعد میں جا کر اس نے بی جے پی پارٹی کو جوائن کر لیا اور کانگریس پارٹی کو چھوڑنے کی بھی بڑی مضحکہ خیز کہانی ہے۔ اس پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی اس شخص کی خواہش یہی تھی کہ مجھے آسام کا چیف منسٹر بنایا جائے، لیکن کانگریس پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اس شخص کو آسام کا چیف منسٹر نہیں بنایا گیا۔ اور راہل گاندھی نے بہت اچھا کیا کہ اس نے چیف منسٹر کے عہدے کے وقار کو ملحوظ رکھا اور اس جیسے کمینے، بدبخت اور اس جیسے ظالم و جابر انسان کو آسام کے چیف منسٹر کے عہدے پر فائز نہیں کیا۔ راہل گاندھی نے بہت اچھا کام کیا۔ بہرحال اس شخص نے کانگریس پارٹی کو کیوں چھوڑا اور اس نے بی جے پی پارٹی کو کیوں جوائن کیا، اس کی وجہ یہ خود بتاتا ہے کسی ویڈیو کے اندر کہ ایک مرتبہ یہ راہل گاندھی سے ملاقات کرنے گیا۔ جب راہل گاندھی سے ملاقات ہوئی تو اس وقت راہل گاندھی کا اپنا کتا اس کے ساتھ وہاں موجود تھا، تو راہل گاندھی نے ہمنتا بسوا شرما کو وہ بسکٹ کھانے کے لیے آفر کیا جو راہل گاندھی نے پہلے سے کتا کو کھلا رکھا تھا۔ جب یہ بات ہمنتا بسوا شرما کو معلوم ہوئی تو اس نے اس وقت کانگریس پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کانگریس پارٹی سے اپنے رشتے کو الگ کر لیا۔ یہ بات اسی کے ذریعے سے منظر عام پر آئی تھی۔ تو ناظرین کرام، ہمنتا بسوا شرما کے بیان کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے اور جمعیت علماء ہند نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے مطابق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کومنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔